اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے سورہ انعام کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ یہ سورہ انعام ہے۔ انعام کہتے ہیں چوپائے کو، جانور کو۔ یہ شروع اسلام زمانے میں سورت نازل ہوئی تھی، یعنی جب اسلام کا ابتدائی دور تھا۔ اس وقت عرب میں بہت سے کفریہ شرکیہ عقائد جانوروں کے تعلق سے بھی موجود تھے، اس لیے ان کے تمام وہ شرکیہ عقائد کو باطل کرنے کے لیے، رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ انعام نازل فرمائی۔ اور اس سورت کا مضمون اصل میں ہے اللہ کی وحدانیت، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور جتنے بھی شرکیہ عقائد ہیں ان کو بیان کرنا اور ان کا رد کرنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے توحید کی بات کی ہے، اور توحید کی بات کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہ بات کرتے ہیں کہ جب سب کچھ بنانے والا میں ہوں تو پھر میرے علاوہ کسی کی عبادت کیوں کی جائے۔ اب دیکھو اللہ کہہ رہے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان و زمین کو بنایا۔ آسمان و زمین کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اسی نے اندھیری اور روشنی کو بنایا۔ اندھیرا ایک مائک اوپر نیچے کر دیا، آواز ایک مائک یہ اور اندھیرا اور روشنی، یہ دونوں چیزوں کو بھی بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب یہ چیز خود ہی بتا رہی ہے کہ میرا بنانے والا کوئی ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ اندھیرا کوئی بنانا چاہے تو پاسبل ہے، بنا سکتا ہے، کوئی اندھیرا بنا کر دکھائے۔ روشنی کوئی بنا کر دکھائے، کوئی نہیں بنا سکتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب آسمان اور زمین کو بنانے والا بھی میں ہی ہوں، اندھیرے اور روشنی کو بنانے والا ہوں، پھر بھی لوگ کفر کر رہے ہیں اور میرے علاوہ دوسرے خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ مطلب کہہ رہے ہیں کہ انسان کی یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اسی طریقے سے اللہ کہہ رہے ہیں چلو اور آگے بڑھو، میں نے تم سب کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ سارے انسان کو اس کی جو اصلیت ہے وہ مٹی ہے۔ اب سارے انسانوں سے مراد آپ یہ سمجھ لیں کہ آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، جو پہلا انسان اللہ نے بنایا۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس سے بنایا؟ ان کے ماں باپ تو کوئی نہیں تھے، ان کو اللہ نے مٹی سے بنایا۔ مٹی سے بنا کے پھر ان کے پتلے میں روح دوڑائی گئی اور وہ چلنے پھرنے لگے آدم علیہ السلام۔ تو میں نے تم کو مٹی سے بنایا اور پھر تمہارے لیے ایک مدت طے کی، ثم قضا اجلا۔ یہ انسان ہمیشہ نہیں رہتا۔ آپ دیکھ لو دنیا جب سے بنی ہے کتنے انسان آئے اور چلے گئے، اور یہ عجیب تماشا ہے کہ جو بھی ایک بار چلا گیا وہ واپس نہیں آتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک لمٹ رکھا ہے، ایک مدت اس کی زندگی کی رکھی ہے، اس کے بعد وہ انسان چلا ہی جاتا ہے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور اللہ اسی طریقے سے پوری کائنات کا بھی ایک لمٹ رکھا ہے۔ یہ دنیا جو چل رہی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت ایک ٹائم مقرر کر رکھا ہے۔ وہ ٹائم جیسی آئے گا اللہ دنیا ختم کر دیں گے اور پوری دنیا تہس نہس کر دیں گے اللہ۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کہا، اب تقاضا یہ تھا کہ آپ کو سوچنا چاہیے تھا، غور کرنا چاہیے تھا کائنات میں۔ مثلا سورج روز نکلتا ہے اور وہ روشنی پھیلاتا ہے، چاند روز نکلتا ہے اور وہ روشنی اپنی پھیلاتا ہے۔ اس طریقے سے اندھیری رات آتی ہے، اجالا آتا ہے، رات آتی ہے تو اندھیرا پھیل جاتا ہے، دن آتا ہے تو اندھیرا ختم ہو کر کے روشنی پھیل جاتی ہے۔ تو قدرت نے ایک جو نظام چلا رکھا ہے صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک،
اس چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جب یہ چیزیں ساری میں نے بنائی تو میرے علاوہ تم عبادت دوسرے کی کیوں کرتے ہو؟ اس کے علاوہ اللہ کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے سب اسی کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے، اور تمہاری ہر چھپی اور ظاہر چیز کو جانتا ہے، سب کچھ وہ جانتا ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اس کو بھی وہ جانتا ہے، تو پھر اس کے علاوہ دوسرے کی عبادت کیوں جاتی؟ اس لیے اللہ یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ عبادت صرف میری ہونی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی۔ جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کے سامنے رکھی جو مشرک تھے، نہیں مانتے تھے، نہ اس کتاب کو مانتے تھے، نہ اللہ کے رسول کو مانتے تھے، اور ماننے میں چھوڑ کے اعتراض بہت کرتے تھے، جگہ جگہ ان کو اعتراض کرتے ہیں۔ ایک اعتراض کیا کیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے لیکن ہم کب مانیں گے؟ ہم ایسے تمہارے بولنے سے نہیں مانیں گے۔ کہنے لگے کہ اگر یہ آسمان سے اتاری جائے اور سیڑھی لگا کر اتاری جائے اور فرشتے اس کو لے کر آئیں اور اس کو ہم دیکھیں تو ہم مانیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب۔ یعنی ایک سوال ان کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ پیغمبر سے اللہ نے کہا کہ اگر ہم جیسا کہ یہ بول رہے ہیں اسی طرح بھی اگر اللہ کی کتاب اتارے کہ فرشتے پکڑے ہوئے ہوں، پھر فرشتے آ کر جواب دے اور بتائیں ان کے سامنے کہ نہیں دیکھو یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کہہ رہے پھر بھی یہ چھوئیں گے اس کتاب کو اور چھونے کے بعد کہیں گے کہ یہ تو ہمیں جادو لگ رہا ہے، ہمیں یہ جادوگری سمجھ میں آ رہی ہے، ایمان نہیں لائیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ ماننے والے کے لیے کسی مطالبے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آسمان و زمین کافی ہے اللہ کو ماننے کے لیے، یہ سورج اور چاند کا روزانہ کا نکلنا اور ڈوبنا یہ کافی ہے ماننے والے کے لیے، اور جس کو نہیں ماننا وہ خود بھی کرتا رہے۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں جو چیزیں میری مخلوق ہیں لوگ اس کو معبود اپنا بنا رہے ہیں، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، حالانکہ سورج کیا ہے؟ بنانے والا اللہ ہے، سورج مخلوق ہے، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی درختوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی پتھروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی مورتیوں کی پوجا کر رہا ہے، حالانکہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ چیزیں مخلوق ہے، خالق نہیں ہے، ان کو بنانے والا میں ہوں، تو ان کی پوجا کیوں، ان کی عبادت کیوں؟ عبادت میری صرف ہونی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں سمجھایا ہے۔ اس کے آگے پھر عرب میں جب اسلام شروع کا دور تھا تو عرب کے مشرکین جانوروں کے تعلق سے بڑے عجیب عجیب عقیدے رکھتے تھے، کچھ جانوروں کو اللہ کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، اور وہ اللہ کا نام نہیں ہوتا تھا، بتوں کے نام پہ چھوڑتے تھے، اور ان بتوں سے عقیدت یہ رکھتے تھے کہ یہ بت ہم سے خوش ہوگا، ہمارے کام بنا دے گا، مورتیاں رکھی ہوئی تھی، اور اس طریقے سے مطلب جو ہے بتوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے جھوٹے خداؤں کو خوش کرنے کے لیے ان کے نام پہ جانور چھوڑا جاتا تھا۔ اب وہ جانور اس کے لیے یہ لوگ اپنی طرف سے کنڈیشن لگاتے تھے، اس جانور کو کوئی مارے گا نہیں، اس جانور کو کوئی ذبح نہیں کرے گا، اس جانور کا گوشت حرام، اس طریقے سے ان کے عقیدے بنے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اور بتایا کہ یہ سب چیزیں عقیدے ان کے من گھڑت قصے اور کہانیاں، اور جس پر اللہ کا نام لیا جائے وہ تو ان کے لیے حرام، اور جو ان کا جانور مر جائے اس کو وہ حلال کرتے تھے۔ مثلا جانور کی موت آ گئی، مردار ہو گیا، تو وہ کہتے تھے کہ یہ چیز ہمارے لیے حلال ہے، اور جس جانور کو ذبح کیا جائے اللہ کے نام سے وہ کہتے تھے کہ یہ حرام ہے، ہمارے لیے دوست نہیں۔ تو ایسے بہت سارے جانوروں کے تعلق سے ان کے عقیدے الگ الگ تھے۔ قرآن نے بیان کیا کہ یہ جانور اللہ کی مخلوقات ہیں، اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کو بتوں کے نام پر چھوڑا جائے، یہ چھوڑنا بھی غلط ہے، بلکہ جانور جو بھی ہے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے تو وہ حلال ہوگا، بقیہ اس کے علاوہ اس کو حرام سمجھا جائے گا، اور اسی لیے اللہ نے پوری تفصیل کل کی صورت میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بات سمجھا رہے، آدمی کیا سوچتا ہے کہ میں نافرمانی کر رہا ہوں، کفر کر رہا ہوں، شرک کر رہا ہوں، پھر بھی دنیا میں میری امیج بڑھ رہی ہے، میرا پاور بڑھ رہا ہے، میری طاقت بڑھ رہی ہے۔
یہ راجنیتاؤں کا حال دیکھو کہ کفر و شرک کتنا بھی کریں لیکن کہتے ہیں کہ میری قوت بڑھ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے. دیکھو اس کے اندر اس آیت میں جو آج آپ نے سنا, فلما نسو, جب لوگ مجھے بھول جاتے ہیں. اللہ کو جب انسان بھول جاتا ہے اور جو ان کو یاد رکھنا چاہیے تھا وہ سب بھول جاتے ہیں, تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء, تو ہم فتح کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے ہیں. یعنی پیسوں کی فراوانی, مال و قوت کی فراوانی, عزت ان کی بہت, آہو بھگت ان کی بہت, لیکن یہ ان کے لیے بہت خطرناک معاملہ اللہ کا ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ وہ اس میں حتی اذا فرحوا بما اوتوا, اس میں بڑھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تو میرے کو کون میرا کیا کر لے گا. یعنی سرکشی میں, طغیانی میں, نافرمانی میں شیطان کے باپ بن جاتے ہیں. اخذناہم بغتۃ, اچانک ہماری پکڑ ان کے لیے آتی ہے. فاذا هم مبلسون, پھر وہ بالکل لت پت ہو جاتے ہیں اور ایسے لاچار ہو جاتے ہیں. اور پھر ان کی صورتحال میں یہ کرتا ہوں کہ ان کی کوئی پکار سننے والا نہیں. پتہ یہ چلا کہ اللہ کو بھول کر اگر کوئی پیسہ مل رہا ہے تو وہ پیسہ کوئی کام کا نہیں. اللہ کو بھول کر اگر کوئی خزانہ ہمارے ہاتھ لگ رہا ہے تو وہ کوئی خزانہ کام کا نہیں ہے. اللہ کی یاد کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی دولت بڑھ رہی ہے تو یقیناً وہ دولت تمہیں تمہاری زندگی میں سکون لائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں بات سمجھائی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ نقل فرمایا. ابراہیم علیہ السلام کے تمام گھر کے لوگ مشرک تھے, شرک کرتے تھے, اور بلکہ مورتیاں بنا بنا کر بیچا کرتے تھے. یعنی خود ہی مورتی بناتے اور بیچتے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے قوت دی, سمجھ دی, خود ہی سوال کرنے لگے اپنے باپ اور چچا سے. کہنے لگے انی ارا وقومک فی ضلال مبین, میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کھلی گمراہی میں ہو. یہ کیا, خود ہی ہاتھوں سے مورتیوں کو تراشا اور خود ہی ان کی پوجا شروع کر دی. یہی تمہارے بھگوان ہو گئے, یہ نہ نفع دے سکتے نہ نقصان. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے بڑا ایک عجیب مکالمہ کیا. فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما. ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کے لیے کہنے لگے میں نے ستاروں کو دیکھا تو مجھے لگا کہ یہ میرے خدا. لیکن ستارے صبح میں غائب ہو جاتے ہیں. دن میں آپ کو ستارے نظر آتے ہیں؟ بھائی دن میں کسی کو تارے نظر آنے کا مطلب ہے کہ اس کا دماغ خراب ہے. تو دن میں تارے نظر نہیں آتے. اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا رات میں باہر, تو کہنے لگے کہ یہ میرا خدا ہے. لیکن صبح ہوتے ہوتے چاند کی چاندنی بھی ختم ہو گئی. فلما افلا قال لا رب العالمین, کہنے لگے یہ خدا نہیں ہو سکتا. پھر سورج کو دیکھا انہوں نے, اور سورج کو دیکھ کر کے کہا ہاں یہ بہت بڑا ہے اور اس کی روشنی بھی بہت ہے, یہ خدا ہوگا. لیکن شام ہوتے ہوتے سورج کی روشنی بھی ختم. ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے کس طریقے سے اس کی ساری روشنی اللہ چھین لیتے ہیں, اور یہ مشرق سے چل کے مغرب جاتا ہے. اور کتابوں میں لکھا حدیث میں کہ اللہ کے عرش کے نیچے آتا ہے. وہ ہم کو تو نظر آتا ہے مغرب میں, لیکن وہ عرش کے نیچے جاتا ہے اور وہاں سجدہ کرتا ہے اللہ کے سامنے. اور سجدہ کر کے اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ لوٹ جاؤ, تو اگلے دن پھر وہ وہیں سے نکلتا ہے جہاں سے نکلتا ہے. اور ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ نہیں اب مت لوٹو. وہ دن ہوگا قیامت کا دن, اللہ کہیں گے کہ ادھر ہی سے نکل جاؤ سورج. تو چنانچہ سورج جہاں ڈوبے گا وہیں سے ریورس ہو جائے گا اور اس طرف نہیں آئے گا, اور وہ قیامت کا دن. تو یہ روزانہ سورج بھی اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے, اللہ سے اجازت لیتا ہے, تب جا کے وہ طلوع ہوتا ہے. اب سورج اتنی بڑی مخلوق, یہ سب تو اللہ کو مانے, یہ سب اللہ کی ضرورت ہے, اور کم عقل انسان سورج کو ہی سجدہ کرنے لگے جو خود روزانہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے. تو یہ کتنی بڑی کم عقلی کی بات ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سب کو دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ یہ سب میرے خدا نہیں ہے. انی وجہت وجہی للذی, میں تو اپنا رخ صرف اپنے اللہ کے لیے کرتا ہوں, اور یکسو ہو کر حنیفہ, یکسو ہو کر صرف اللہ کو مانتا ہوں, اور وہی میرا معبود ہے, اسی کے لیے سب کچھ میرا. اور پھر آگے آیا کہ میری نماز, میرا جینا, میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے.
اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کو سمجھایا انسانوں کو کہ مطلب یہ دنیا کے تمام چیزیں یہ معبود نہیں ہے تمہارے، تم ان کے سامنے اگر جھکتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، ان کو سجدہ کرتے ہو تو یہ سب غلط ہے، یہ سب خدا کی مخلوق ہے، ان کے سامنے جھکنا زیبا نہیں دیتا، صرف یہ پیشانی اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں سمجھایا ہے، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے پوری اس صورت کے خلاصے کے طور پر فرمایا، اور پھر سارے انبیاء کو تقریباً 18 نبیوں کے نام اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں بیان فرما دیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اسحاق، یعقوب، اور اسی طریقے سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس اور حضرت لوط، یہ تمام تقریباً 18 پیغمبر اللہ نے گنا کر یہ فرمایا کہ یہ پیغمبر ایک کے بعد دیگرے آتے رہے، انہوں نے کبھی کفر و شرک نہیں کیا، یہ سارے ہدایت کے راستے پہ چلتے رہے۔ تو اس لیے ان پیغمبروں نے بھی یہ تعلیم دی، وہ یہی ہدایت کی۔ اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام کے زمانے تک ایک لمبا ایسا زمانہ گزرا ہے کہ لوگ ایک خدا کو مانتے تھے اور کسی کو نہیں مانتے تھے، لیکن جب نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو ان کے زمانے میں انسانوں کی آبادی بڑھ گئی اور پھر انسان الگ الگ علاقوں میں آباد ہونے لگے، تو اس موقع پر شیطان آیا اور لوگوں کو الگ الگ انداز سے سمجھانے لگا اور کہنے لگا، نام لیا اس نے کچھ اچھے لوگوں کا اس زمانے کے، اور اس نے نام لیا ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ کون لوگ تھے؟ تو لوگ جانتے تھے، ان کو کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے زمانے کے بڑے نیک انسان لوگ تھے۔ تو کہا کہ دیکھو وہ بڑے نیک تھے، تم ان کی تصویریں گھروں میں بنا کے رکھو تاکہ ان کو جب دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ اس طریقے سے ایک نسل جب ختم ہوئی، اگلی نسل سے شیطان نے کہا، یہ تمہارے گھروں میں تصویریں کس کی ہیں؟ کہا یہ ہمارے باپ دادا رکھتے تھے۔ کہا ارے یہی تو تمہارے خدا ہے، تمہارے باپ دادا انہی کی پوجا کرتے تھے، تم انہی کے سامنے اگربتی لگاؤ، تم انہی کی پوجا کرو۔ اور وہی اس طریقے سے دنیا میں کفر اور شرک اور بت پرستی پھیل گئی، اور شیطان کے دھوکے میں لوگ آ گئے اور اللہ کو چھوڑ کر لوگوں نے بتوں اور مورتیوں کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھے۔ تو نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک دنیا کفر و شرک میں مبتلا ہے، اور جب بھی کفر و شرک بڑھا ہے، ہر دور میں پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے۔ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مبعوث اللہ نے کیا تو خود مکہ کی حالت کیا تھی؟ پورا مکہ صرف بتوں کی پوجا کرتا تھا، یہاں تک کہ اللہ کا جو گھر ہے خانہ خدا، اس میں 360 خدا رکھے ہوئے تھے، اور ہر خدا کا کام الگ الگ تھا۔ بارش دینے والا الگ، روزی دینے والا الگ، بخار کسی کو آ گیا تو الگ بت، کسی کو سردی آ گئی تو الگ بت، کسی کا کوئی کام اٹک گیا تو الگ بت۔ اس طریقے سے الگ الگ نام دے رکھے تھے انہوں نے، لات، منات، عزا، الگ الگ نام تھے ان کے، ان سب کو الگ الگ عقیدے رکھتے تھے، اور وہیں سے یہ تمام چیزیں پھیلتی چلے گی۔ آج پوری دنیا میں کفر و شرک اس طریقے سے پھیلتا چلا گیا۔ تو بہرحال یہ پوری سورت، سورہ انعام میں اللہ نے کہا کہ اس باطل عقیدے کو ختم کرنا چاہیے، خدا میں ہوں، ساری چیزوں کو بنانے والا میں ہوں، تو پھر میری عبادت ہونی چاہیے، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونا چاہیے۔ میرے علاوہ اگر کسی کو اپنا معبود سمجھتے ہو تو یہ کفر و شرک ہے، اور اس کی بہت بڑی سزا ہے، اتنی سزا ہے کہ میں تمہارے اور خطاؤں کو معاف کر سکتا ہوں۔ دنیا کے گناہ کرتے کرتے تم زمین بھر دو، سب کو معاف کر دوں گا، لیکن کفر کر کے، شرک کر کے، غلط عقیدہ اللہ کے بارے میں رکھ کر اگر آؤ گے، یہ چیز میں معاف نہیں کروں گا۔ اس کا اعلان اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، ہمیں اور آپ کو چاہیے 2 رکعت نماز کم پڑھیں گے، اللہ معاف کر دے گا، کہے گا کوئی بات نہیں ہے چلو۔ لیکن اگر دماغ میں گوبر بھر کے آئے اور غلط عقیدہ بھر کے آئے، اللہ کے خلاف باتیں دماغ میں رہی، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود سمجھنے لگے، تو اس کی خیر نہیں ہے، نہ سزا کم ہوگی نہ سزا معاف ہوگی۔ اس لیے کفر و شرک سے اللہ تعالی ہم سب کی، ہمارے تمام اہل و عیال کی، بچوں کی، نسلوں کی اللہ تعالیٰ کفر و شرک سے حفاظت فرمائے اور ایمان کی ثابت قدمی عطا فرمائے۔